إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو وہ ذمہ داری سونپی ہے جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں سونپی گئی تھی، اور ہمارا رویہ اس ذمہ داری کے بارے میں اتنا کوتاہی پر مبنی ہے، بے پرواہی والا ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا کوئی معمولی بات ہے، یہ عام امتوں جیسی امت نہیں ہے، یہ خیر امہ ہے۔ تمام امتوں میں اصل ذمہ داری تبلیغ کی اور دعوت کی رسول کے ذمہ ہوتی تھی، اور ہمیشہ رسول سے رسول ہی ٹیک اوور کیا کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول چلا گیا ہو اور پھر لوگ بغیر کسی رسول یا نبی کے ہوں اور 200-400 سال کے بعد پھر کوئی شخص اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے، کچھ لوگ اسے تسلیم کریں کچھ نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نبوت میں کبھی بھی انٹرول نہیں آیا، ایک رسول کی موجودگی میں دوسرا رسول اور دوسرا نبی آتا رہا اور نبی سے نبی ٹیک اوور کرتا رہا ہمیشہ۔ یہاں یہ ہوا کہ پہلی دفعہ نبوت میں فترہ آیا ہے، وقفہ آیا ہے، اور یہ کوئی تقریباً 500-550 سال کا وقفہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جس کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اعلان نبوت کرتا ہے۔ پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اب دوسری امتوں کی یہ ذمہ داری جو تھی یہ مستحب کے درجے میں تھی، کر لیں یا نہ کر لیں، نبی موجود ہے وہ دیکھ لے گا۔
یہ نبی کی مدد کریں، لیکن اصل ذمہ داری نبی کی ہوتی تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ نبی چلے گئے اور اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اور انسانیت مسلسل آتی چلی جا رہی ہے، اور انسانوں تک ہدایت پہنچانے کا جو اللہ پاک کا ذمہ ہے بطور خدا، یہ ذمہ داری ہے اللہ پاک کی۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت پہنچانا ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری پہلے رسول پر کو اٹھوائی جاتی تھی، رسول کے ذمے ہوتی تھی، اب ہماری یہ خوش قسمتی ہے یا ہم نے اسے اپنی بدقسمتی بنا لیا ہے کہ اب یہ ذمہ داری ہمارے سر آ پڑی۔ ہماری دو حیثیتیں ہو گئی ہیں، پہلی امتوں کے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا فرض ہے کہ وہ ہدایت پہنچائے، وہ فرض اللہ نے رسول کو اٹھوایا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، رسول کے ذمہ وہ ہے جو رسول کو اٹھوایا گیا ہے۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ رسول نے اس کے بعد کبھی کوئی دیہڑی نہیں لگائی، کوئی کام نہیں کیا، پیٹ پہ پتھر باندھا، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ فزیکل علاج ہے فاقے کا۔ اس لیے کہ فاقہ زیادہ ہو جائے، انتڑیاں خالی ہو جائیں تو ان میں پھر ہوا بھرتی ہے، اور جو ہوا چلتی ہے وہ تو پھر وہ انتڑیوں میں گرا لگا دیتی ہے، انتڑیاں موو کر جاتی ہیں، گرا بن جاتی ہے، اور پھر وہ کلانج ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج سوائے مرنے کے اور کوئی نہیں، موت ہی اس کا علاج۔ اب آپریشن ہوتا ہے اور پھر اس کو کاٹ کے تو وہ درست کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو پیٹ پر پتھر وہ امامہ باندھ دیتے تھے، ایک سائز کا پتھر ہوتا تھا 4x6 کا، اس کو باندھ دیتے تھے کس کے تاکہ انتڑیوں میں ہوا نہ بنے، ایسے بھوک نہیں مرتی تھی، کلنج نہیں ہوتا تھا۔ تو پتھر باندھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ہمیں سورہ نساء پڑھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ لیکن اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، نبھایا اس طرح ہے کہ جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہی سے گواہی لی۔ الا هل بلغت، اللہ کی طرف سے جو پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا، صحراؤں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، دیہات کے لوگ بھی تھے، مدینے اور مکے والے بھی تھے، سب سے گواہی لی۔ قالوا بلا قد بلغت الرسالہ وادى الامانہ، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، یہی وہ امانت ہمارے پاس ہے جو پہاڑ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، حمال آپ کو پتہ ہے کلی کو کہتے ہیں، حامل بوجھ اٹھانے والا۔ تو ان کے ذمہ وہ ہے جو وہ اٹھوائے گئے ہیں، یعنی رسول، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو۔ یہ کوئی ہابی نہیں ہے دعوت کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو چلیے کبھی یہ کام بھی کر لیے، ایسا نہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس کا وقت کوئی نہیں۔ ہم ہر آن دائی ہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم جو حرکت کرتے ہیں، ساتھ والا نوٹ کر رہا ہوں، یہ دعوت ہے۔ آپ آفس میں آپ کی حرکات نوٹ کی جاتی ہے، نماز نوٹ نہیں کی جاتی کہ آپ 1 گھنٹے کی پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے پیپر چوری کر کے گھر لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی کاپیاں آپ دفتر سے بنا کے لے کر آتے ہیں، کتابوں کی کتابیں، آپ جتنی مرضی ہے نماز پڑھیں، اس بندے کے دل سے آپ اتر گئے ہیں، بڑا چور ہے۔ یہ دعوت تھی، آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے۔ آج کل دنیا کتابیں نہیں پڑھتی، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بندے پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے عمل کو درست کرنا ہے۔
آپ ٹیکسی میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ دائی ہیں، آپ کی ہر حرکت کو ایک دائی کی حرکت ہونی چاہیے. آپ ایک پیغام نشر کر رہے ہیں. میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ خطبہ لینے ہم جایا کرتے تھے، ہمدان پہ ہمارا آفس ہوا کرتا تھا، تو ہمدان سینٹر کے اندر سے گاڑی اس طرف پارک کرتے تھے اور کراس کر کے اندر سے پھر سگنل پہ جا کے کراس کیا کرتے. تو میں ہمدان سینٹر میں داخل ہوا اور مجھ سے آگے ایک انگریز جا رہا تھا. اس نے دوسری سائیڈ والا جو ہے وہ دروازہ کھولا اور پھر چھوڑ کے نکل گیا. تو میں اسے کوئی 2 قدم 3 قدم دور تھا، لیکن اسے نکلنے کے بعد احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا تھا، اور اخلاقی طور پہ مجھے دروازہ اس وقت تک پکڑے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ آ کے ہاتھ نہ رکھ لیں. اس طرح سے دروازہ چھوڑ دینا اصل میں ایک دوسرے کے بوتھے پر دروازہ مارنے والی بات ہوتی، یہ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہوتی. آپ اندازہ کریں کہ میرے دروازہ تک پہنچنے سے پہلے وہ گولی کی طرح پلٹا، اس نے باہر سے دروازہ میرے لیے کھولا اور مجھے بار بار وہ سوری کرتا رہا. یہ ہوتا ہے عمل، یہ ہوتی ہے تمیز اور تہذیب، یہ ہوتی ہے آپ کی انسانیت. جب کوئی شخص انسان ہی ثابت نہیں ہوتا وہ دائی ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر جو پہلی گواہی لی تھی قریش سے، قریش کے سارے قبیلوں سے جن کی بنو ہاشم کے ساتھ لگتی تھی، بنو امیہ سے بھی نام لے لے کے بلائے تھے، کیا پوچھا تھا؟ بحیثیت پیغمبر نہیں، بحیثیت انسان تم نے مجھے کیسا پایا، کیف وجدتمونی، میں نے 40 سال تمہارے اندر 43 سال گزارے، بطور بھتیجا، بطور پڑوسی، بطور ایک لین دین کرنے والا، رستے میں ملنے والا، تمہارا محلے دار، تمہارا کلی وال، تمہارا گرائی، تم نے مجھے کیسا پایا. یہ گواہی لینے کے بعد دعوت پیش کی ہے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگلے کے لیے قابل قبول شخصیت ہیں بھی یا نہیں. جب کوئی بندہ، کہتے ہیں کہ جب سچ جھوٹے کے منہ سے نکلتا ہے تو اپنی وقت کھو دیتا ہے، حالانکہ وہ سچ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عصمت لٹ جاتی ہے جب وہ جھوٹے کے منہ سے نکلتا ہے، ٹکے کا ہو جاتا ہے. وہ ایک حدیث ٹھیک اچھی بھلی پیچھے سے آ رہی ہے، درمیان میں کوئی بندہ اٹھا ہے جھوٹا، انہوں نے کہا یار میں بھی نیکی کر لیتا ہوں، وہ بھی راویوں میں شریک ہو گیا، بیڑا غرق کر دیا اس پوری حدیث کو. پاور ہاؤس ہے کتنا بڑا، کتنی طاقتور ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں، پورا سسٹم، اتنی موٹی کیبلز انڈر گراؤنڈ آ رہی ہیں، 11,000 وولٹ. 4 آنے کا آپ کے گھر کا فیوز اڑ جائے نا، آپ کی ساکٹ کا، تو فریج بند ہو جاتا، بیکار ہو جاتا وہ پاور ہاؤس بھی اور سارا کچھ. ایک بندے کا کردار جو ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ جو دین اٹھا کر لے کر آیا نا 1400 سال سے، اس کا فیوز اڑ جاتا، ختم ہو جاتی ہے بات. لہذا پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ دعوت ہمارا فرض منصبی ہے بحیثیت آخری نبی کی امت. یا تو بندہ شامل ہی نہ ہو، اور ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، ہم تو بغیر پوچھے شامل کر دیے گئے. جب اللہ نے کر دیا تو پھر ذمہ داری اٹھائے بندہ کہ دعوت ہمارا فرض ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ کوئی ہابی نہیں ہے کہ شوقیہ آپ کا ایک شوق ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی دعوت بھی دے لیتا ہے. اور دعوت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. 3 سال حضور نے صرف گھر کی دعوت دی. آپ اپنے گھر سے ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی کاپی، آپ کی اولاد آپ کا فیوچر ہے، آپ کا مشن لے کر چلے گی. اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ آگے کاپی کیا کرے گی؟ کرپٹ فائل کی کاپی کیا ہوتی ہے؟ کرپٹ.
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے دو چیزیں سامنے رکھ کر کہ میری بد عملی سے ایک تو میرا ذاتی نقصان ہوتا ہے. یہ پہلی امتوں میں نے عرض کیا کہ کبھی نہیں ہوتا تھا. اس امت کی دعوت، اس امت کی کبھی بھی فرض منصبی نہیں تھا اس کا. رسول موجود ہوتا تھا، ساری ذمہ داری اس کی ہوتی تھی. یہ واحد امت ہے جو بے رسول کے ہوئی، رسول چلے گئے، ذمہ داری امت کو سونپ گئے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لوگوں، رسول نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے. خلاف کیا مطلب؟ کہ میں نے پہنچا دیا، انہوں نے عمل نہیں کیا یا کیا، اب یہ ان کا نامہ اعمال بتائے گا. یہ خلاف ہو گئی نا. یا تو رسول سوری کر دیں کہ جی میں پہنچا نہیں سکا، ہماری جان چھوٹ گئی، لے جی ہمیں تو پہنچا ہی نہیں تھا، ہم عمل کیا کرنا تھا. تو رسول گواہی دلوائیں گے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. عَلَا کے صیغے کے ساتھ جب گواہی آتی ہے تو خلاف ہوتی ہے. جب کسی کے حق میں ہوتی ہے قوموا للہ شہداء، للہ جب لام کے صیغے کے ساتھ آتی ہے تو فیور میں ہوتی ہے. رسول کی گواہی ہمارے خلاف ہوگی، اللہ کے فیور میں ہوگی. جب بھی گواہی دی جاتی ہے تو ایک بندے کے حق میں ہوتی ہے، دوسرے کے خلاف ہوتی ہے. رسول کہیں گے کہ اللہ بالکل تو نے مجھے میری ذمہ داری لگائی تھی اور میں نے پہنچا دی ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تم سے پوچھا جائے گا کہ جو امانت تمہیں دی گئی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ تم نے آگے پہنچایا تھا. بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. میرے بہاف پہ پہنچاؤ، چاہے ایک آیت پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ. اصلاً پہنچانے کا حکم کیا ہے؟ حضور 40 سال پہلے بھی وہیں تھے، عربی بولتے تھے. کوئی اعلان نبوت کے بعد عربی سیکھی نہیں کسی سے. اللہ نے حکم دیا ہے تو دعوت شروع ہوئی ہے. شرک نہیں کرتے تھے، موحد تھے، لیکن کبھی توحید کے لیے درس نہیں دیا، لیکچر نہیں دیا، کہیں خطبہ نہیں دیا، کسی کو شرک سے روکا نہیں، خود کیا نہیں، کسی کو روکا نہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن. قرآن اسی لیے محفوظ رکھا گیا تھا کہ یہ دعوت ہے جو ہمیں آگے پہنچانی ہے. اگر یہ ہم سے کھو جاتا بات ختم ہو جاتی. کیا پہنچاتے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو خط دیتا ہے کہ میرے گھر دے دینا، وہ خط آپ نے رستے میں ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا، تو آپ منہ منگلار کی طرح نکال کے اس بندے کے گھر آپ کیا دینے جائیں گے؟ وہ چیز تو گنوا دیا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر گئے، ایک قرآن اور ایک کردار، جس کو سنت کہتے ہیں. جو قرآن میں ہے تھیوریٹیکلی وہ سنت میں موجود ہے پریکٹیکلی، اور دونوں کا پیپر ہونا ہے ہر بندے سے. قول اور فعل، اس میں تضاد تو نہیں. ایک بندہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اپنے گھر دینے کے لیے، کوئی چیز دیتا ہے، موبائل ہے، اور ساتھ وہ آپ کو خط دے دیتا ہے. اس خط کے اندر اس نے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس قسم کا موبائل ہے، سونی کا ہے یا نوکیا کا ہے یا سیمسنگ کا ہے، اور اتنی اسکرین والا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہونے. وہ موبائل ہم گم کر دیتے ہیں یا ہضم کر جاتے ہیں، خط اس کے گھر دے دیتے ہیں، تو امانت ادا ہو گئی ہے. صرف خط پہنچا دینے سے امانت ادا ہو گئی، اور وہ بندہ روز کھول کے پڑھا کرے گا یہ سیمسنگ ہے، یہ اتنے کا ملا ہے، اس میں یہی اپلیکیشن ہے، اس میں اسکائپ بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہمیں کتاب اور کردار دو چیزیں دی گئی تھی. کردار ہم نے کھو دیا. جو مسلمان اس کتاب میں ہے، جو اس کے لکھی گئی ہے، وہاں اس کی سیرت وہ کہاں ملتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، دکھاتا ہے، اس کے بارے میں لیفلیٹ دکھا، آپ پسند کر لیتے، اسے پوچھو بھائی صاحب ملتا کس دکان سے؟ یہ پہلا سوال ہوتا ہے. آپ کہتے پتہ ہی تو مجھے بھی نہیں کہ یہ ملتا. تو پھر وہ علم فائدہ کوئی نہیں دیتا. مجھے پتا ہے کہ وہ روٹی پکانے والا ایک تندور آ گیا ہوا چھڑوں کے لیے، لیکن کہاں ملتا ہے؟ شاید دبئی میں کہیں ملتا ہے، لیکن وہ یہاں کہیں دستیاب نہیں. اس علم کا مجھے کیا فائدہ، آپ بتائیے، جب پتہ نہیں ہے کہ کہاں ملتا ہے. وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ جو کردار نبی نے دیا تھا، جو گھر گھر تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں علم کم تھا، دور دراز لوگ جایا کرتے تھے، اور عمل گھر گھر تھا. ہر صحابی مینارہ نور تھا. تو پہلی چیز یہ کہ میرا کردار ذاتی طور پر مجھے نقصان دیتا ہے، میرے بائیں پلڑے میں جائے گا. میرا ذاتی کردار اس مشن کو نقصان پہنچاتا ہے، بارودی سرنگ اس مشن کے لیے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں. ایک راوی کمزور کردار کا جس پر الزام ہو، ثابت نہ ہوا ہو، ابھی متہم ہو، اس پر تہمت لگی ہو، تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. بہت بڑا عذر ہوتا ہے کہ جی یہ تو ضعیف حدیث ہے. اس میں سارے ضعیف نہیں ہوتے، کوئی شریف آدمی گھس جاتا اس میں، ایک آدھ. جہاں پوری امت ہی ضعیف ہو، کھوتے ذبح کر کے کھلا رہی ہے، انجیکشن میں پانی، خون میں گلوکوز شامل کر کے 1 بوتل کی 3 بوتلیں بنا دینا. ہم اندازہ کریں ڈینگی کی اس کو دیا جا رہا ہے مریض کو، اور گھر والے خوش ہیں کہ ہم نے جی 8 بوتلیں لگا لی. ظلم کی انتہا ہے، جان سے کھیلنا. 800 700 800 900 کے لیے نقلی انجیکشن نمونیا کا. ایک عورت کا اکلوتا 22 سال کا بیٹا مر گیا اس لیے کہ وہ انجیکشن جو تھا وہ جعلی تھا. ڈاکٹر مطمئن تھے کہ ہم نے انجیکشن لگا دی. دنیا کے پہلے 4 کرپٹ ممالک جو ہیں وہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. تو دنیا قیامت کے دن کہے گی اللہ پاک ہم تک تیرا پیغام پہنچا تو تھا، لیکن راوی سارے ہی کرپٹ تھے، ضعیف تھے، ان پر اعتبار کیا جا سکتا تھا. یہ خود اعتبار نہیں کرتے تھے. جرمنی کا ایجنٹا سین لیتے تھے، پاکستان کا نہیں لیتے تھے. خود انہیں پتا تھا کہ ہمارے والے کا اعتبار کو نہیں، ہم کیا اعتبار کرتے. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ کافر سارے بری ہو جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. یہ کردار کی مار ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں. جہاں آفس میں آپ کے ساتھ مسلمان ہیں تو چلو ایک دوسرے کو ڈنگ مارتے ہی رہتے ہیں، ٹھوئیں. جہاں غیر مسلم دفاتر میں آپ کے ساتھ، وہاں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت. آپ ٹائم پہ جائیں، ٹائم پہ چھٹی کریں، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی 10 15 20 منٹ آپ خرچ کرتے ہیں وہ ایکسٹرا ٹائم دیں آپ آفس کو. وقت چوری کر کے اللہ کو مت دیں. وہ جس طرح چوری کا پیسہ قبول نہیں کرتا، وقت بھی چوری کا قبول نہیں کرتا. تو نے تو اپنی نماز پڑھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اپنا وقت دیا ہی نہیں ہے. وہ ثواب اس کو ملے گا جس کا وقت تو نے خرچ کیا. ایکسٹرا ٹائم دیں. آپ پہلے چلے جائیں، لیٹ چھٹی کریں کہ میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، ان کا آدھا گھنٹہ بنتا، میرا کام ہے. اس آدھے گھنٹے پیشاب کا ایک قطرہ جو ہے وہ پورے کنویں کو پلیت کر کے رکھ دیتا ہے. یہ کردار ہوتا ہے اور لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، قلب مائل ہو رہے ہوتے کہ بڑا اچھا بندہ. اب جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کو غور سے سنے گا. ایک شوہر جب خود بد کردار ہوتا ہے تو جب وہ بیوی کو دین کی تعلیم دیتا ہے نا تو بیوی میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. بات نوٹ کر لیں.
ہمیشہ جب آپ پر کسی کو اعتراض ہوگا تو آپ کی بات پر پھر ری ایکشن ہوگا. وہ کہتی ہے سارا اسلام میرے لیے نازل ہوا، تیرے لیے کچھ نہیں ہوا، تو خود تو یہ کرتا ہے. تو بات ختم ہو جاتی، شخصیت ختم ہو جاتی. کردار درست رکھیں گے. صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ان کے یہاں اگر اونٹنی ان کی بات نہ مانے، بغاوت کرے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ آج ہم سے اللہ پاک کی کون سی نافرمانی ہوئی ہے کہ ہماری اونٹنی نافرمان ہو گئی ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہوتے اور ہمارے تابع چیز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ فرمان برداری نہ کرتی. ہم غور کریں، اولاد کیوں باغی ہوئی ہے؟ اولاد آپ کو جانتی ہے بڑی اچھی طرح. ہماری اولاد ہمیں اب چھوٹا سا بچہ بھی پڑھتا ہے، ہمیں کاپی کرنے کی، ہماری ٹوپی پہنتا ہے نا، ہمارے جوتے میں اپنے پاؤں دیتا ہے نا. ہمارا کردار بھی وہ اسی طرح اخذ کرتا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے نا، آپ اس کے ہیرو ہیں. آپ کی الٹی حرکت بھی اس کے لیے اچھی ہے، اس لیے کہ اس کا ہیرو کر رہا ہے. لہذا سب سے زیادہ الرٹ آپ کو گھر میں رہنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت ہو آپ کی، بیوی عزت نہیں کرتی تو یہ عزت گنوائی کہاں ہے بھائی؟ جہاں گنوائی ہے وہاں ڈھونڈو. عزت ہم خود اپنے گھر والوں کی نظروں میں اپنی عزت ہم خود ختم کر دیتے. تو گھر میں بھی ہماری نہیں سنی جاتی. جب گھر میں نہیں سنی جاتی تو محلے میں ہماری کیا سنی جائے گی؟ تو کردار ہمارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دی، کتاب و سنت یعنی قرآن اور کردار، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے اس پر عمل کیا، چاہے کچھ بھی ہو، لوگوں کا رد عمل کچھ بھی کر کے عمل پھر دکھائے. آپ کو جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، لیب ہر اسکول میں ہوتی ہے، پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے پریکٹیکلی، اور پھر آپ سے پریکٹیکل مانگا جاتا ہے. ہم نے تمہیں دکھایا تھا، تم بھی کر کے دکھاؤ. ہم نے ایسڈ بنا کے دکھایا تھا، تم بھی ایسڈ بنا کے دکھاؤ، پھر پاس ہو گئے. ہمیں تو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا تھا، ہم صرف پڑھ کے بری ہو جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو وہ بات کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیزاری کی بات ہے. اللہ نفرت کرتا ہے اس چیز سے. ان تقولوا ما لا تفعلون، تو وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. بندے کا کیا اس کے بولے سے، کہے سے زیادہ اثر رکھتا ہے. تو وہ کردار جو خود دعوت ہو، آپ کہیں تو انگلی نہ اٹھے. عزیز و اقارب میں ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو وہ تو واقف ہوتا ہے نا ہمارے کہ ہم نے کہاں کہاں حدیں توڑی ہوئی ہیں، تو وہ پھر یاد کرواتے ہیں. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. سرکار آپ نے خود یہ اپنے یہاں کیا، اب ہمارے لیے آپ کیا حکم دے رہے ہیں؟ تو رشتہ داروں میں اس لیے کہا گیا آت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں میں معاملہ درست رکھنا ہے. کبھی پوچھا نہیں کسی کو رشتہ داروں میں بیمار ہے، کوئی علاج کے پیسے ہیں نہیں ہیں، بچی بیانے والی ہے، کچھ جائز کے لیے ہے نہیں ہے، پوچھا نہیں. لیکن پوری بخاری شریف ان کو سنا دی کہ شادی پہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں. جا مغرون لاؤ، بڑے آئے ہو اسلام والے، تمہیں کل تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم زندہ ہیں مردہ ہیں، آج پورا اسلام لے کر آ گئے ہو تم. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کو پہلے دو، ان کو دینے کا دوہرا اجر ہے. لیکن اگر آپ ان کی مدد کرتے رہو، آپ مشکل میں پہنچتے رہو، یقین کریں وہ آپ کا احترام کریں گے. آپ کے خود ثواب کے لیے نہ کریں، آپ کے احترام میں اس حرکت سے رک جائیں گے کہ یہ بندہ ہمارا ہمدرد ہے. تو میری تبلیغ الفاظ سے نہیں، پہلے وہ کردار بنائیں جس کردار پر وہ تبلیغ کھڑی ہو. یہ پورا قرآن
یہ پوری دعوت، یہ پورا اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کھڑا ہے. وہ بڑی چیز ہے. کان خلقہ القرآن. اللہ نے کیسر کے دربار میں نبی کے جانی دشمن سے، جس کی 1 سال پہلے بلکہ اسی سال جنگ ہوئی ہے حضور سے، اس کا سسر مارا گیا ہے، اس کے سالے مارے گئے حضور کے لشکر کے ہاتھوں، 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. جانی دشمن ہے، خونی دشمن ہے، اور کہتا ہے محمد کے کردار میں کوئی جھول نہیں. دیکھا، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، دشمن گواہی دے. وہ ایک لکھنے والا لکھتا ہے، مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے امتحان آئے، طائف کا بھی ہے، احد میں بھی، جب بالکل جنگ کا اور موت کا سرکل آپ کے گرد سائیکلون بن کے گھوم رہا تھا، کافر پورا زور ایک بندے پر لگایا، اس کو مٹا دو. لشکر تتر بتر تھا، صحابہ کٹ رہے تھے، اسلحہ کوئی نہیں تھا، مجرد نبی کے سامنے کھڑے تھے کہ ہر تیر ہمیں لگے نبی تک نہ پہنچے. اس لیے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. وہ دشمن یہ کہتے، وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے مراحل آئے ہیں، لیکن میرے نزدیک نبی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب وہ کوئی صفا پر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے. بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ امیہ اور ہاشم 2 بھائی تھے. شریک کون ہوتا ہے؟ ماں کا پیٹ، شریکہ یہیں سے چلتا ہے. آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، ہاشم کے ہاتھوں امیہ کی آنکھ نکل گئی. اب وہ قدرت ایسی چلی کہ جینیٹیکل فالٹ ہو گیا ان کے اندر، اور ان میں وہ کانے پیدا ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے بلایا نہیں بنو امیہ نے پھر، اور یہ چلتا رہا سلسلہ. تو وہ بھی دشمن تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ محمد نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. یہ اعتماد ہوتا ہے انسان کا اپنے کردار پر. اور اگلوں کی دیانت پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ مکے والے بڑے ہی برے تھے، تاریخ کی زمانہ تھا، تاریخ کا تاریخ دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا. او بھائی، ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ آج ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو شاید ہم اڑنا شروع ہو جائیں. ہم کردار میں مکے والوں کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ شرک صرف کرتے تھے، لیکن وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے انسان تھے. پوری 23 سالہ تاریخ میں ایک عورت کو ریپ نہیں کیا گیا. اور آج ریپ جو ہے وہ روز کی پریکٹس بنی ہوئی. ایک عورت کو بدنام نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں سیاستدانوں کی ماں بہنی نہیں چھوڑی جاتی. ابو سفیان کو پتا تھا کہ حضور کا کردار کیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی ڈنڈی نہیں ماری. یہ پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تبھی ان سے سوال کیا. اور یہ پتا تھا کہ میرے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، تبھی سوال کیا. اگر یہ ہو کہ میں کہوں گا، آج کل تو انسان اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تو نے مجھے کیسا پایا، وہ ڈھیر لگا دے گی سامنے. کیا کردار ہے؟ ہم اپنے دوست کے سامنے یہ آپشن نہیں رکھ سکتے، ڈرتے ہیں. اللہ پردے رکھے. کیا کردار ہے میرے نبی کا کہ دشمنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. وہ لکھتا ہے کہ اگر اس دن ایک انگلی اٹھ جاتی محمد کی طرف کہ فلاں آپ کے اندر
عیب ہے. کہتا ختم ہو جاتی بات. نہ کوئی تبلیغ ہوتی، نہ دعوت، نہ اسلام، نہ طائف، نہ احد، نہ بدر، نہ غزوہ خندق، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ ہے کردار جس کی بنیاد پر دعوت کا کام ہوتا ہے، ورنہ ری ایکشن کر جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے سر اس کا. ہم نے دیکھا کہ جب انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں، گھر کی فضا بڑی ٹینس ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا حالات کشیدہ ہیں. جو ہی ہم دین کی طرف مائل ہوتے ہیں حالات کشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود درست ہوتے نہیں اور اپنے کفارے بھی اولاد سے دلوانا چاہتے ہیں. جو عقل ہمیں 50 سال کے بعد جا کر آئی، ہم چاہتے ہیں ہمارے 15 سال کے بیٹے میں وہی آ جائے. میں نے جو 15 سال کی عمر میں کیا یہ نہ کرے، وہ اس کی ایج ہے بھائی. آج تمہیں دوبارہ 15 کا بنا دیا جائے نا، تم پھر یہی کرو گے. وَلَوْ عَادُوا لَرُدُّوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. تمہیں آج پلٹا جائے تم وہی کرو گے. یہ ہر ایج کی اپنی یونیورس ہوتی ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے. آج ہمیں اپنی پچھلی حرکات جو حماقت نظر آتی ہیں، ہم آج پھر پلٹا دیا جائے ہم پھر وہی کریں گے. وہ اس ایج کا، اس یونیورس کا تقاضا تھا. خرچنا، خیال نہ کرنا، ہاؤ ڈو آئی لک، اچھی جوتی، اچھے فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے. باپ کہاں سے لے کر آتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر ایک وقت آتا ہم سینت کر رکھنا شروع کر دیتے. کہتے وہ بڑا جہالت کا زمانہ تھا. نہیں بھائی صاحب، اس زمانے کی بات تھی. تمہارا بیٹا بھی جب تمہاری عمر میں پہنچے گا تو اسی طرح سینت کر رکھے گا. تو گھر والوں پہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ صحابہ والا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گھر والے پھر انگلی اٹھاتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے. پھر تو آدمی نیک بھی بنے تو اتنا بنے کہ کم از کم گھر والوں کو سانس آتی رہے. اس ناک کا کیا فائدہ جس سے سانس نہ آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. سارے ابو بکر صدیق نہیں تھے حضور کے ساتھ، لے کر چلے. گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. نبیوں نے آخر وقت تک بیوی کو بیوی رکھا ہے، طلاق نہیں دی اگرچہ وہ کافر تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے ڈبو کے اس کو مارا ہے، طلاق نہیں دی. دعوت کے جہاز میں پیراشوٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ لگی بات کی کہ ایجیکٹ کیا اور جاؤ بھائی، جہاز کہاں جاتا ہے اب چلے جاؤ، نہیں، ساتھ لے کر چلنا ہے. لوط علیہ السلام وہ آخر تک ان کی بیوی رہی، الا امرأتک فإنه مصیبها ما اصابهم، تیری بیوی کے سوا تیرے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، سوائے تیری بیوی کے. اس کا انجام بھی وہی ہے جو اس کی قوم کا انجام ہے، اس لیے کہ اس کی ہمدردیاں ادھر ہیں. لیکن یہ نہیں کہا طلاق دو. آج ہم روٹی ٹھنڈی ملے تو طلاق، سالن میں مرچ زیادہ ہے تو طلاق، امی کو فون رسپونڈ نہیں کیا طلاق. یہ طلاق تو سلاد بنا لیا ہم نے. اللہ سے کیا ہوا معاہدہ اس طرح توڑتے ہیں. تو جو نہیں آئے گی وہ بھی عورت ہوگی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوگی، وہ بھی اپنے رائٹس مانگے گی. وہ کوئی ہاؤس میڈ تو نہیں ہے نا کہ 2-4 گھنٹے آپ کے گھر میں کام کرے گی، بستر ٹھیک کرے گی، برتن دھوئے گی اور چلی جائے گی. اس کو بھی شور چاہیے ہوگا، پھر وہ تنازع ہوگا. تو اگر وہ اس میں بھی ضبط کرنا ہے تو پہلے ہی ضبط کر لو. تو کردار گھر میں بھی ضروری ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے، محلے میں بھی ضروری ہے. آپ محلے میں اگر کوئی کام نیکی کا کرتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کے خیر خواہ. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
جو حضور میں گنوائی ہیں. جب حضور نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کے. دو بھائیوں میں تنازع ہے, آپس میں کوئی جھگڑا ہے, تو حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ پیسے میرے ذمہ میں دے دوں گا. وہ جو تمہارا تنازع ہے کہ جس نے اونٹ اس طرح کیا وہ اونٹ میں تمہیں دے دوں گا, تم آپس میں صلح کر لو. دیکھیں آپ, کسی کو معاف کرنا ہے تو حضور کہتے تھے اچھا اس کی دیت میں دے دوں گا, میرے ذمہ تم صلح کر لو. کیا بات ہے, تحمل الکل, کیل کہتے ہیں نا تولنے کو. آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے. وہ ساری معاشرتی سماجی خوبیاں حضور میں بیان کی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ, اور کہا کہ اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا. اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں ہو جائیں, یقین کریں آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت دے گا, آپ کے قول میں بھی برکت ہوگی, آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی. اللہ پاک ایسے درختوں کے سائے لمبے کر دیتا ہے جو لوگوں کو چھاؤں دیتے ہیں, ٹھنڈک دیتے ہیں. اور جہاں بھی آپ دیکھیں ایمان کی نفی کی گئی ہے یا ایمان کو ثابت کیا گیا ہے تو وہ عمل سے کیا گیا ہے, کردار سے کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک, اور اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو اپنی نظروں میں جتنا مرضی نیک بنتا ہے تو بد. تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو جنتی ہے تو تو جنتی, اگر وہ کہے کہ تو جہنمی ہے واجبات جہنم واجب ہو گئی. یعنی وہ دیانت کی بنیاد پر کہے, جھوٹ نہ بولے. واقعتاً آپ نے اس کو تتے توے پہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی گواہی میٹر کرتی ہے. 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو لکھ لو اللہ کی قسم یہ قرآن ہے, نہیں کہا یہ لکھو یہ قرآن ہے, اس کو فلاں صورت میں رکھو. یہاں 3 بار, ایک بار نہیں, قسم کھائی ہے اور پھر 3 بار کھائی ہے. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں. قیل من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کس کا ایمان نہیں؟ کوئی بڑی بات نہیں کہی. یہ وہ کام ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جو شخص اپنی شر سے, اپنی حرکتوں سے پڑوسی کو امن نہیں دیتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. بتائیے, ہم جب گھر میں کام کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی ٹھک ٹھک کوئی مینٹیننس کا کام کرنا, تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پڑوسی شاید شفٹ میں کام کر کے آیا ہو, وہ بیچارے کو ابھی سونا ہو. نہیں, میں تو اپنے گھر میں کر رہا ہوں, میرا گھر میں کرایہ نہیں دیتا. یہ حرکت ہے, سب کو تنگ کیا. صفائی نہیں کرنی, رستے میں کچرا پھینک دینا ہے, اور بہت ساری چیزیں. تو جو پڑوسی کو امن نہیں دیتا وہ مومن, اس لیے کہ مومن ایک صفت ہے, یہ پیس گیور ہے. تو جب اس کا پڑوسی پیس میں نہیں ہے تو اس نے پھر امن فوج میں جا کے, وہاں نکاراگوا میں جا کے امن دینا. میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی, میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. کردار. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, باتیں تو سارے ہی کرتے, لیکن اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات بہترین ہو سکتی ہے کہ جو دعوت دے اللہ کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس دعوت کے لائق عمل بھی کرے, اپنے عمل سے اس دعوت کو ثابت کرے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اصطلاح ہے جو اسلام نے استعمال کی, قرآن میں جگہ گیا. جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے جب تک وہ اس کام کے قابل ہے وہ صالح ہے.
جب اس میں ڈیفیکٹ آ جائے، کوئی عیب آ جائے تو وہ صالح نہیں رہتے۔ پیالہ ہے پانی پینے کے لیے ہے، جب اس میں وہ ہیئر لائن فریکچر آ جاتا ہے، لائن سی پڑ جاتی ہے، اگرچہ اس میں سے پانی باہر سمتا نہیں، لیک آؤٹ نہیں ہوتا، مجرد وہ نظر آتی ہے، تو اس پیالے نے اپنی صلاحیت کھو دی۔ سمجھ لگی؟ صلاحیت اصل میں صالح کیا ہے؟ صالح لغایہ لکھا تھا، صالح للغایہ، یہ اس تاریخ تک صالح ہے، اس کی پھر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی، فلاں تاریخ تک اس کو استعمال کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے کہاں سے اٹھایا اس کو اور اصطلاح بنا دی ہے کہ وہ پیالہ جس میں ہیئر لائن فریکچر آ گیا، اس نے اپنی صلاحیت، اپنا رائٹ آف سٹے ان دیٹ ہاؤس کھو دیا۔ اب وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہاں مہمان نہیں ہے، آپ کی مہربانی کی بنیاد پر ہے۔ پڑھا رہے 2 سال 4 سال چلتا رہے، لیکن وہ رائٹ نہیں رکھتا وہاں رہنے کا، وہ صالح نہیں رہا۔ ہم تو ایئر لائن فریکچر نہیں، ہم تو اپر جیلم نہر جتنے بڑے بڑے لیے بیٹھے ہیں، دراڑے ہیں، کہ میرے مولا کا کرم ہے کہ وہ جنت میں جانے دیں کہ کیا چلے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ ہمارے عمل کے عیب کو، ہم نے جیسی نماز پڑھی اگر وہ اپنے حق کا تقاضا کر دے کہ میرے حق کے مطابق تم نے نماز پڑھی ہے، تمہارا ارتکاز، تمہاری کنسنٹریشن ایسی تھی، تمہارے باڈی لینگویج ایسی تھی کہ کسی معزز اور کسی طاقتور شخص کے سامنے تم کھڑے ہو، میں نے قبول نہیں کرتا ہی۔ ایک سجدہ ہمارا، ایک رکعت اس کے مطابق نہیں ہے، وہ بس ہماری دیکھ لے کے پڑھی ہے اس نے، چلو یہ ہے۔ جب حضور نے یہ بات، یہ حدیث کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ حساباً یسیرا بھی اللہ نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے حساباً یسیرا کیا ہے؟ کہ فرشتے عمل پیش کریں، اس نے اتنی نمازیں پڑھی اور اللہ کہا ٹھیک ہے ادھر رکھ دو، اور یہ اتنے روزے رکھے، اللہ پاک کہ اچھا ٹھیک یہ ادھر رکھ لو، یعنی وہ گنواتا جائے اور اللہ قبول کرتا جائے، اس کی کوالٹی چیک نہ کرے۔ یہ حساباً یسیرا ہے۔ عائشہ، جس شخص کے نیک عمل اللہ نے روک لیے چیک کرنے کے لیے، اس کی ماں مر گئی، وہ پاس کبھی نہیں پھر ہوگا۔ عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں۔ ہم عدل برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہہ رہا یا اللہ عدل کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اوے اللہ تو العدل ہے، وہ تو عدل کرے گا، تو نہ مانگ اس سے، تیرے مانگے بغیر عدل کرے گا، اور اس کا فضل مانگ۔ ہم اس کے عدل کو برداشت نہیں کر سکتے، فضل مانگ، پلیڈ گلٹی، جاتے ہی کہہ دو میرے مولا بس میں تو مانتا ہوں کہ میں جہنمی، مانتا ہوں میری نیکی بھی جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، گناہ تو جہنم میں لے جانے والے ہیں، نیکی بھی جنت میں لے جانے والی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ہوتی تھی، اس وقت نہیں ہوتی تھی، بعد میں ہو جاتی تھی۔ ایڈیٹنگ ہے نا، آپشن ہوتا ہے، آپ اپنے مضمون میں ڈالتے رہتے ہیں، وہ جہاں جہاں بھی شیئر ہوتا ہے وہ وہاں ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ انیبل ٹو ایڈیٹنگ ہے، آپ نے جس وقت کیا اس وقت آپ خالص مخلص تھے، چھپ کر کیا آپ نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو خفیہ اعمال میں لکھ لو، ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ 100% اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی سے تذکرہ کر دیتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں سے کہ ایڈیٹنگ کر کے اس کو ظاہری اعمال میں ڈال دو، ریٹ کم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ ہر جگہ تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اسے ریا والے خانے میں ڈال دو۔ دیکھا، وَمَنْ صَلَّى يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔
ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یعنی اس وقت ہم توحید والے تھے، لیکن پھر کبھی کمزور لمحہ آیا اور شیطان نے چابی ماری کہ تو بھی یہاں اپنا یار یکا مار ہی دے کہ تو بھی کیا کرتا رہے نیکی. شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے، پہلے تو یہ کہ نیکی کرے نا، پھر ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے کہ اس کی نیکی کا ریٹ تھوڑا کم ہو جائے، کاش کہ یہ گناہ میں تبدیل ہو جائے. تو وہ پھر وہ کام بندے سے کروا لیتا ہے. جب بندہ توبہ استغفار کرتا تو میرا مالک پھر وہ درست کر دیتا اس کو. یہ بھی ایک بہت بڑا آپشن ہے توبہ والا بھی، کہ ساری فائلیں درست ہو جاتی ہیں. خیر، دو چیزیں حضور دے کر گئے، اللہ کا کلام، کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں لوگوں، ما ان تمسکتم بہما، جن کو اگر تم پکڑے رہے، لن تضلوا ابدا، میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب میری سنت، اللہ کا قول میرا فعل میرا کردار. پکڑے رہو سے کیا مطلب ہے؟ صبح شام پڑھا کرو؟ نہیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو یہ سوچو کہ اگر میرے نبی یہاں ہوتے. یہ جو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، کلپ آتے ہیں نا، شرم آتی. میں کہتا ہوں یہ نبی کا ممبر ہے، اس کی نیابت ہے. یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ مساجد ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ممبر بھی سارے بیٹے ہیں مسجد نبوی کے ممبر کے، وہیں سے یہ چلا ہے سلسلہ. اس ممبر پر بیٹھ کر تم ننگی گالیاں مسجد میں دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو بندہ یہ سوچے کہ میں یہی نیچے تھوڑا سا کمنٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تصور کر لیں کہ ہمارے نبی اس ممبر پر ہوتے تو یہ گفتار ہوتی میرے نبی کی جو یہ کر رہا ہے اس ممبر پر. بس وہ کر دو. نبی پر ایمان لائے ہو نا تو کوئی تمہارا نبی کا امیج ہوگا نا تمہارے ذہن میں کوئی، تبھی ان کو نبی مانا ہے نا. جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کچھ ہے، سوچو کہ اگر یہاں تمہارے نبی ہوتے تو کیا کرتے. یقین کرو جھاگ کی طرح سب کچھ بیٹھ جاتا ہے جب نبی یاد آ جاتے. کردار میں میرے نبی ایسے نہیں کرتے. تو پھر آپ ویسے ری ایکٹ کرو، آپ ویسا کام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ سودا لیتے، ریٹ کرواتے، ریٹ کروانے میں پسینہ چھوٹ جاتا اور جاتے ہوئے زیادہ پیسے دے جاتے. یہ حضور کا کرم ہے. اصول پر کھڑے ہیں، قیمت کم کرائی ہے. ہم یہاں سے جاتے ہیں جب دبئی والے تو یہاں سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، 4 کلو دے دو، 5 کلو دے دو. وہ جو پاؤ لینے آتا وہ ویسے ہی ساتھ پڑا شرمانا شروع کر دیتا، پوسٹر پڑھنا شروع کر دیتا بیچارہ، اور گھر جا کے مکان بیچ کے دبئی کے لیے پیسے دے دیتا ہے ایجنٹ کو کہ میں بھی آگے 4 کلو خریدوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے نا. جب وہ مال بغیر قیمت پوچھے طے کیے بک رہا ہے اس بندے کا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، وہ آپ کو دے کے 5-10 روپے زیادہ کر دے گا. تو وہ ایک غریب جب پاؤ یا آدھا کلو کے لیے اس سے بحث کرے گا تو وہ اس کو انٹرٹین کرے گا؟ کبھی. سعودیہ کا جو دکاندار ہے کبھی انٹرٹین کرتا ہے بحث کو؟ کہتے ہیں آخی آگے سے جا کے لے لو. اس کا چالو گاہک ہوتا ہے، آپ نہیں ہوں گے دوسرا آ جائے گا تو لے لے گا اس. یہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ ہم بغیر قیمت چکائے جو بھی اتنا ڈال دو، اور پھر ان بیچاروں کی کوئی سنتا نہیں ہے، اور جس ریٹ پہ دبئی والوں کو ملتا ہے اسی ریٹ پہ پھر ان کو بھی لینا پڑتا ہے، مجبوری ہے ان کی. تو یہ آپ قیمت چکائیں، جتنا بھی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا وانا خرچہ ہو، جو بچ جائے گا وہ کہیں کسی پڑوسی کو دے دیجیے گا، غریب کو، لیکن قیمت چکائیں. اور اس کو زیادہ دے دیتے، خوش کرنا ہے نا. فرمایا جس نے مسلمان کو خوش کیا، من ادخل السرور علی اخی المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پر سرور کو داخل کیا، کوئی ایسی چیز کو سرپرائز دیا کہ وہ خوش ہو گیا، اللہ پاک اس کو یوم الحزن، قیامت کا جو حشر ہے وہ سب کے منہ لٹکے ہوں. ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہو. حزن کا دن
فرمایا اللہ پاک اس کو حزن کے دن سرپرائز دے گا اور خوش کر دے گا. تو حضور خوش کر دیتے تھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا قیمت چکاتے, سودا خریدتے, قیمت بھی دے دیتے اور سودا بھی اسے دے دیتے کہ غریب آدمی اس کا بھلا ہو جائے گا. ہوتا ہے نا, ہم جا کے شاپنگ مالز میں سے کر لیتے ہیں. تو یہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی چھوٹے چھوٹے دکانیں ڈال کے, تو ان کے لیے فرشتے نازل ہوں گے. بھائی آپ کے دو چار کے پیسے سے کوئی آپ بادشاہ نہیں بن جائیں گے, ان سے بھی لینا چاہیے اس نیت سے کہ یار یہ دکان ڈال کے بیٹھا ہے, اللہ اس کا بھلا کر دے. وہ جو خریدا وہ صدقہ بن جاتا ہے آپ کا, اس نیت سے. ہمارے پڑوس میں خاتون ہوا کرتی تھی حیدرآباد سے, وہ 3-4 اخبار لے لیا کرتی تھی. یہ جو بیچتے نا چوکوں پر, اس زمانے میں وہ گاڑی رکتی تھی وہ سگنل پہ, تو دوڑ دوڑ کے اخبار پکڑاتے تھے, وہ لے لیتی, پڑھتی نہیں. کہتی تھی میں سوچتی ہوں اس بیچارے کا حال, پسینہ دیکھے اس کا کیا, تو چلو اس کو 2-4 درہم مل جائیں گے, میرا تو اس سے کچھ. یہ نیت جب بندے کی ہو, اس بندے کو دنیا میں پھر کہیں کمی نہیں کسی چیز کے اللہ پاک ہونے دیتا. تو اس موضوع کو ہم انشاءاللہ شاید اگلے جمعے میں بھی جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.